جب جس ملک میں ریپیٹڈلی مارشل لاز آئیں گے، فوجی حکمران آئیں گے، ملٹری ٹیک اوورز ہوگا، پھر اس سے جب ملک، عوام، سیاستدان، لوگ، سول سوسائٹی جان چھڑائے گی، کسی کا سہارا لے گی، کسی کے پاس جائے گی. پاکستان ایک پروگریسو کنٹری ہے، تھرڈ ورلڈ میں آتا ہے، کہیں سے وہ راستہ ڈھونڈے گی. اینڈ دوز آر دا اینگلز اور دوز آر دا پوزیشنز وچ آر دین لیٹر نون ایز ڈیلز بائی اینی، جو اگر آپ ان کو، آپ میڈیا والے ان کو یہ نام دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور سیاسی پارٹی کسی کو اینگلائز کرنے کے لیے بولتے کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، آپ مجھے کھل کے یہ بتائیں کہ اس ملک کی بدقسمتی نہیں ہے کہ یہاں پر ریپیٹڈ مارشل لاز آئے ہیں. گنے ان مارشل لاز کو، گنے ان فوجی ڈکٹیٹرز کو. کیا حق تھا ان کا کہ کسی کوئی جمہوری حکومت ہو؟ میں آج کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہی. جب آپ ایک جمہوریت کو توڑتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ عوام کے اوپر، آپ قبضہ، ملک کے اوپر قبضہ جماتے ہیں، اینڈ یو وانٹ یور ڈکٹیٹرشپ ٹو رول، تو اس کے بعد تو یہ چیزیں دیکھیں، آپ کوئی راستہ تو اختیار کریں گے اس سے نکلنے کا. ڈیل نہیں ہوئی تھی. پھر کون سا راستہ آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر بی بی یہ قدم نہیں اٹھاتی، شہید بی بی، جب وہ امریکہ اور لنڈن میں، تب بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے ڈیل. آپ مجھے یہ، آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آج اس ملک میں جمہوریت ہوتی؟ بالکل ہوتی. کیوں نہ ہوتی؟ کیسے ہوتی؟ کیا مشرف صاحب وہی الیکشن کرتے ہر سیاستدان نہیں فوجی ڈکٹیٹر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جمہوریت لے گا تو جمہوریت کتنی پائیدار ہوگی؟ یہ آج آپ دیکھ چکی ہیں. نہیں جی، آج بھی لانگ مارچ روکنے کے لیے جنرل کیانی کو صدر کے پاس جانا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ لوگ تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. آپ کی ایک ازمپشن ہے. آپ کیوں ایک فوج کو گھسیٹتے ہیں اور اپنے ملک کو ہم نہیں گھسیٹتے. آپ کیوں کیانی صاحب کو کھینچ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کیانی صاحب، جو آپ کی فوج جو قربانی، ایک فرنٹ لائن ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور وہ کتنی قربانی دے رہے، یو شوڈ بی بیکنگ یور آرمی. آپ کیوں ایک غلط سیناریو پیش کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ایک گورنمنٹ جو ایک 5 سال کے لیے ووٹ لے کر آتی ہے، کیوں آپ اس کو بار بار مڈ سلنگنگ میں لا رہے ہیں؟ وائی آر یو ویکننگ ڈیموکریسی؟ یقین مانیے کہ یہ حکومتیں اور یہ پارٹیاں کئی نہیں تھیں جس وقت مشرف کے خلاف، صدر مشرف کے خلاف کیمپین چل رہی تھی، اور اس وقت ہم لوگ ہی تھے جن کی آپ کی پارٹیاں کہتی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں، آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. میں طلعت صاحب سے بھی یہ بات، آج بھی میں کہہ رہی ہوں، میں یہ بات طلعت صاحب سے پوچھوں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آزاد ہے اور ہم فخر کرتے ہیں آپ کے اوپر. جی میں ذرا ٹیمی کے پاس چلا رہا ہوں. ٹیمی، یہ بات ہوئی، ٹیمی، عائشہ ٹیمی حق بزنس پلس کے لیے پروگرام کرتے ہیں، پہلے رابطہ نہیں ہو پایا. ٹیمی، یہ بات ہوئی کہ شاید انگریزی لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو اس میز پر زرداری صاحب کی. کیا واقعی انہوں نے کسی ڈیل کی بات کی تھی؟ جی، انہوں نے ڈیل نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا، اور پھر مظہر آباد وہاں پہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں، تو انہوں نے کہا جو انٹرنیشنل بگ پلیئرز ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز. یعنی انٹرنیشنل پلیئرز کا ذکر کیا کہ ان کی گارنٹیز تھی اس سارے میں. اب جو پیپلز پارٹی ڈینائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ توڑ موڑ کے بیان کو پیش کیا گیا ہے. آپ نے ہیڈ لائن سارے اخباروں کی دیکھی ہوں گی، کیا کہیں گی کہ درست ہیں ساری ہیڈ لائنز؟ لیکن ان کی ریاکشن تو 2 دن بعد آئی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. کیا وجہ 2 دن بعد؟ یہ پریشرز کی وجہ سے، لوکل پریشرز جو ہوئے اس کی وجہ سے 2 دن بعد آئی؟ پرابلی لوکل پریشر کی وجہ سے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو کیا غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ ان کو بتانا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ انہوں نے بالکل کہا تھا، بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سنا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا. آئی تھنک فرد اللہ بابر صاحب سے آپ پوچھیں یا آپ قائرہ صاحب سے پوچھیں، وہ تو بالکل ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. دونوں قائرہ صاحب بالکل ساتھ میں بیٹھے تھے. ہم نے جہانگیر بدر صاحب کی بات کی. بہت شکریہ ٹیمی آپ سے، کیونکہ ہمارا ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو ارلیئر، لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. جہانگیر بدر صاحب بھی ساتھ میں بیٹھے تھے جن کی ہم ساؤنڈ بائٹ آلریڈی چلا چکے ہیں. اس سے پہلے کشمالہ میں آپ کے پاس ہوں. طلعت صاحب یہ کہتے ہیں کہ سازش اور فوج کا کردار جو سیاست میں ہے کچھ تھوڑا انڈر دا لائنز، بٹوین دا لائنز. یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں اور میڈیا کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ میڈیا کیمپین چلاتا ہے اس قسم کی ان کی حکومت کے خلاف. نے کہا کہاں ڈیل نہیں ہوئی، لیکن اس میں ڈیل نہیں ہوئی. ہاؤ ڈو یو ریڈ آل آف دس جو آ رہا ہے؟ دیکھیں جی کاشف، اس میں جس کو حقائق کا ذرا سا بھی ادراک ہے وہ تو یہ جانتا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ جنرل پرویز مشرف سے استعفیٰ لیا گیا، اور اس کے اندر پاکستان کے تمام ادارے، ان کے سربراہان بشمول پاکستان کے آرمی چیف بھی انوالو تھے، اس کے اندر امریکنز بھی انوالو تھے، اس کے اندر برطانوی بھی انوالو تھے، اس کے اندر سعودیز بھی انوالو تھے. اب میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا گھناؤنا باب تھا جس نے حمام میں سب کو ایک ہی کیفیت میں لا کے کھڑا کر دیا.
ہر حکومت کا اور ہر حکومت کے اندر پارٹی اور اپوزیشن کی پارٹی کا بھی یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کی پبلک جو سٹینس ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی جو پبلک پہ بڑک مار رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور اندر سے جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں آپریشن مڈ نائٹ جیکل کی جو ایپیسوڈ ہے ہم نے بڑی دبا کے رکھنے کی کوشش کی، آج کل وہ کس وجہ سے سامنے آئی اس بات سے قطع نظر، لیکن وہ کارپیٹ میں سے گند نکل کے سامنے آ گیا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیل کو ڈینائی کرتے رہے، آخر میں آ کے وہ سامنے آ گیا۔ مشرف صاحب ڈیل کو ڈینائی کرتے رہے، وہ اب سامنے آ گیا۔ زرداری صاحب کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے۔ سر طالب صاحب میں پارلیمنٹ دہراؤں گا اس سب میں پارلیمنٹ پھر کدھر گئی؟ آپ کہہ رہے کہ سب کچھ باہر تو آ جاتا ہے۔ کل بھی میں یہ کہا تھا، میں نے کائرہ صاحب کو جس کا میں نے ذکر کیا، میں نے ان کو بھی یہی کہا، میں کہا آج آپ ڈینائی کر رہے ہیں، 2 سال بعد 3 سال بعد باہر آ جائے گا۔ کیا یہ سیاستدان خود کو سمجھتے نہیں اکاؤنٹیبل عوام کے سامنے کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کو پھر میں انگریزی میں کہوں گا، اس کو کہتے ہیں ڈسکنیکٹ ود ریئلٹی۔ پاکستان کے جو حقائق ہیں وہ بدل گئے ہیں کاشف، پاکستان کے عوام کا شعور بدل گیا ہے، پاکستان کے اندر جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بدل گیا ہے۔ سیاستدان بدقسمتی سے ابھی تک پرانے طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کریں، ایک تو نقطہ یہ ہے۔ دوسرا کاشف بڑا اہم نقطہ جاننے کا یہ ہے کہ دنیا بھر پاکستان کے اندر سٹیکس ڈیولپ کر رہی ہے، ان کے خیال میں بڑا اہم ملک ہے، ہمارا بھی خیال ہے کہ بڑا اہم ملک ہے، لیکن دنیا جس وجہ سے کہتی ہے ہم اس وجہ سے نہیں کہتے۔ پاکستان کی جتنے رولنگ ایلیٹ ہے جس کے اندر تمام ادارے آتے ہیں، میں دوبارہ نام لوں گا، میں اس میں آرمی کا بھی نام لوں گا، میں پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی نام لوں گا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم عوام کے بالا اگر ہم بات چیت کر لیں، کبھی مولن صاحب سے مل لیں، کبھی جنرل میکرسٹل سے مل لیں، کبھی ہال بروک سے مل لیں، کبھی اوباما سے مل لیں، کبھی سعودی کنگ سے مل لیں، تو ہم یہ معاملات طے کر سکتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کے نیشنلزم کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں، پاکستان کی انٹرنل سوورینٹی کو انہوں نے پشیمان کر دیا ہے۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ کشمالہ صاحبہ جو ہیں یہاں پر بیٹھ کے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہیں۔ شی یوزڈ ٹو بی دی ایمبیسڈر sent out of Pakistan to defend General Pervez Musharraf، اور اس وقت امریکہ کے اندر she used to be the worst critic of the media۔ تو کاشف یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، پاکستان کا کسی کو خیال نہیں ہے، نعرے بڑے مارتے ہیں، حقیقت وہ ہے جس کو اب آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ جی کشمالہ صاحبہ، کیا سب حکومتیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ more or less yes he is right yeah۔ تو آپ نے جو کیا اس پہ آپ شرمندہ ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں اس ملک کے حوالے سے جو حالات تھے اور جو سچویشن جا رہی تھی، اور پارٹی کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو کسی طرف آپ نے کام جب کرنا ہے تو آپ اس کو ایک بہتر لایا عمل ملک کے حساب سے دیکھنے کے لیے کہ کیا ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی یا الیکشنز اس طرح ہونے جا رہے تھے، ہمیں یہ کہا یقین دلایا گیا تھا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ دیٹ از واٹ پرویز مشرف سے گراؤنڈ ریالٹی کے بینر کے نیچے تو پھر آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر دیں گے۔ میں یہی گزارش کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اور وہاں پہ جا کے کوئی، لیکن آپ نے اپنی سوچ استعمال نہیں کی، آپ نے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ الیکشنز ہوئے، پھر اس کے بعد دیکھیں انہوں نے الیکشنز تو پھر ہوئے نا، اس کے بعد یہ جو ڈیلز آئیں وجود کے اندر آئیں، اور بے نظیر صاحبہ واپس کیسے آئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ثانیہ کیسے ہوا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی کیسے ہوئی، تو جو ابھی طلعت نے کہا مور لیس انہوں نے صحیح کہا کہ یس دیز آل تھنگز ہیپن، اور لیکن بدقسمتی ہے نا ملک کی، بالکل ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو ایک صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے سارا کچھ، اور سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ صحافی ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن ہوگا اسی طرح سے۔ نہیں، انہوں نے ایک جو بات کی کہ اب اس ملک میں طرز تبدیل ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے اس ڈیل کے بعد، نہیں جی، میڈیا کی وجہ سے یہ جو اب ٹرانسفارمیشن اس سوسائٹی کے اندر آ رہی ہے، اور یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے، اور یہ جو شعور کو جگا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ پچھلے خاص کر 5-7 سال کے اندر یہ جو ریولیوشنری چینج آ رہا ہے، ایولیوشن کا پروسیس ہے، اینڈ آئی اسٹل تھنک کہ میڈیا میں بھی میچورٹی کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اگر 5-7 سال پہلے کا میڈیا دیکھیں اور آج کا میڈیا دیکھیں تو آپ کو بھی فرق نظر آئے گا، اور ابھی مزید فرق کی ضرورت ہے۔ میچور ہو نہیں پایا 5 سال میں، آپ یہ دیکھیں بریک ڈاؤن آ جاتا ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہر ایک فیز کے بعد ملٹری ٹیک اوور آ جاتا ہے، پھر ایک فیز آتا ہے، پھر ملٹری ٹیک اوور آ جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے سیاستدان جیسے آپ پریزیڈنٹ صاحب کے بیان کی بات کریں اس قسم کے فاؤل پلیز کرتے رہیں گے تو وہ پھر ٹیک اوورز ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو طریقہ بدلنا۔ طلعت صاحب کچھ بات کر رہے ہیں۔